نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی اہم مسئلہ بتانے جا رہے ہیں جو آج ہماری مساجد میں بہت کثرت سے دیکھنے کو مل رہا ہے، اور وہ مسئلہ ہے مسجد میں دوسری جماعت بنانے کا۔ آج اہل حدیث غیر مقلدین کا جماعت سے سستی اور کوتاہی کا یہ عالم ہے کہ ہر آدمی جب چاہے مسجد میں آتا ہے اور دو کو لے کر کے کھڑے ہو جاتا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ اگر امام صاحب قید اخیرہ میں ہوں تو انتظار کرتے ہیں، اور امام کے سلام پھیرتے ہی دوسری جماعت شروع ہو جاتی ہے۔ اور بعض حضرات تو اسی خیال سے آتے ہیں کہ اگر پہلی جماعت چھوٹ گئی تو دوسری میں، دوسری چھوٹ جائے تو تیسری میں، تیسری چھوٹ جائے تو چوتھی میں شرکت کر لوں گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں محلے کی مسجد میں فرض نماز جماعت کے ساتھ 2 مرتبہ کبھی بھی ادا نہیں کی گئی۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں دوسری جماعت بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ راستے کی مسجد یا ایسی مسجد جس کا امام اور مؤذن مقرر نہ ہو، اس میں دوسری جماعت بنانا جائز ہے۔ لیکن فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ 635، فتاوی علماء حدیث جلد 3 صفحہ 50 پر اہل حدیث غیر مقلدین کا موقف یہ بیان کیا گیا کہ ایک ہی مسجد میں جماعت ثانیہ بلکہ ثالثہ اور رابعہ بھی جائز ہے۔ چلیے ہم اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر ایک آدمی کو اذان کا اور پھر ایک کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں پیچھے رہتے ہیں اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ دیکھیے بخاری شریف جلد 1 صفحہ 89۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جماعت میں شریک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر دوسری جماعت بغیر کسی کراہت کے جائز ہوتی تو آپ علیہ السلام اتنے سخت غصے کا اظہار نہ فرماتے۔ دوسری دلیل حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر مدینے کے قریب ایک جگہ سے تشریف لائے اور آپ کا ارادہ نماز پڑھنے کا تھا۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، چنانچہ آپ گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں کو جمع کر کے نماز پڑھائی۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد 3 صفحہ 284۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے دوسری جماعت نہیں بنوائی۔ تیسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کو آیا اور دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ اس کو بھی اتنا اجر عطا فرمائیں گے جتنا نماز باجماعت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد جلد 1 صفحہ 89۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آدمی تنہا ہی نماز پڑھے گا، اسی وجہ سے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اس کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر روایات اور اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ محلے کی مسجد میں دوسری جماعت بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ ہماری اس بات کی تائید غیر مقلدین کے پیشوا بھی کرتے ہیں۔ ایک مسجد میں دوسری جماعت عموماً نہیں بنانا چاہیے، اس میں کراہت ہے، اس لیے کہ اس میں کئی مفاسد ہیں۔ ایک تو یہ، اب یہ بہت بڑا لمبا سوال ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں اس کو جواب دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ مسجد میں آتے اور دیکھتے کہ جماعت ہو چکی ہے تو الگ الگ نماز پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ ناصر الدین البانی صاحب لکھتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمہور فقہائے کرام شرط سابق کے ساتھ کہ مسجد میں امام اور مؤذن مقرر ہو، محلے کی مسجد میں دوبارہ جماعت کرانے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اور یہی بات حق ہے۔ دیکھیے تمام المنہ صفحہ نمبر 157۔ دوستو، مسجد میں جماعت ثانیہ کے بے شمار نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان، اس سے پہلی جماعت میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر جماعت ثانیہ کی اجازت دیں تو پھر تیسری اور چوتھی جماعت سے بھی روکا نہیں جا سکتا، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا اور کئی جماعتیں بنتی جائیں گی، جیسا کہ آج ہم اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ تیسرا نقصان، اس سے سنن و نوافل پڑھنے والوں کی نمازوں میں خلل ہوگا۔ رہ گئی وہ روایت جو ترمذی شریف میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں جو مسجد میں آئے تھے، صحابہ سے کہا کہ کون اس کو صدقہ دے گا اور ثواب حاصل کرے گا؟ تو اس روایت کا جواب یہ ہے کہ اس واقعے کا جماعت ثانیہ سے تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک آدمی کی نماز تو فرض ہے اور دوسرے کی نفل ہے۔
اس کے علاوہ جتنی روایات سے استدلال کیا جاتا ہے ان سب کو محلے کی مسجد پر فٹ کرنا اور منطبق کرنا صحیح نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ محلے کی مسجد میں دوسری جماعت بنانا مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے ورنہ جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ میری اہل حدیث بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہٹ درمی سے کام نہ لیں، ہماری نہ صحیح اپنے علماء ہی کی بات مان لیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔